نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ احباب کرام، قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے بندے عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں، اور وہ دعا کیا مانگتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، عذاب جہنم ہم سے پھیر دے۔ ان عذابها کان غراما، اس لیے کہ جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، اس لیے کہ جہنم کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں، بہت برا ٹھکانہ ہے، بری جگہ ہے رہنے کی، برا مقام اور برا ٹھکانہ ہے، اچھا نہیں ہے۔ یہ رحمان کے بندوں کی اور اللہ کے بندوں کی صفت ہے، وہ نیک اعمال کرنے کے باوجود فکر مند رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ کر لے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہی کچھ باتیں عرض کرنا مقصود ہے، انہیں سماعت کر لیجئے گا۔ یہ سلسلہ ہے عباد الرحمن کے عنوان سے، کہ رحمان کے بندے وہ کون سے ہیں، کیا صفات رکھتے ہیں، کیا نشانیاں ہیں ان کی، کیسے اعمال ہیں ان کے۔ ابتدا میں تو ان کی عاجزی اور انکساری کا اور ان کے اچھے طور طریقے کا ذکر ہے اور ان کی عبادات کا ذکر ہے۔ پھر ان عبادات کے بیان کے بعد اس بات کا بیان ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ پوری آدم کی نسل دو قسم ہے۔ نمبر ایک کامیاب ہونے والے اور نمبر دو ناکام ہونے والے۔ کامیاب وہ ہیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق چلے اور ان کو اچھا ٹھکانہ مل گیا۔ ناکام وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا اور ان کو برا ٹھکانہ مل گیا۔ کامیاب وہ ہیں جو اللہ کو راضی کر کے اچھے ٹھکانے کے مستحق ٹھہرے، اور ناکام وہ ہیں جو اللہ کو ناراض کر کے برے ٹھکانے کے مستحق ٹھہرے۔ اب اس عنوان پہ ذرا غور کریں تو آپ کو قرآن پاک میں کئی تعبیریں ملیں گی، وہ اسی کے تناظر میں ہیں۔ مثلا قرآن پاک میں ہی سورہ بقرہ میں 3 پارے کی ابتدا میں اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ انکاری ہو گئے، کافر ہو گئے۔ یہ ہر امت میں ہوا ہے، ہر نبی کے امتیوں میں ہوا ہے، ہر نبی کی دعوت کے جواب میں ہوا ہے، کچھ ایمان لائے، کچھ انکاری ہو گئے۔ یعنی جس کا مطلب ہے کہ آدم کی ساری نسل میں اور تمام امتوں میں یہ تقسیم ملے گی آپ کو، کوئی لوگ ایمان والے اور کچھ لوگ کافر۔ یہ وہی کامیاب اور ناکام لوگوں کا عنوان ہے کہ انہیں قرآن کہیں تو کہتا ہے یہ ایمان والے ہیں اور یہ کیا ہیں، کافر ہیں۔ کہیں قرآن انہیں کہتا ہے اصحاب الیمین اصحاب الشمال، یہ دائیں ہاتھ والے ہیں، یہ بائیں ہاتھ والے ہیں، یعنی انہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، انہیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ وہی لوگ ہیں جنہیں قرآن کہیں پہ کہتا ہے اصحاب الجنہ اصحاب النار، یہ جنت والے ہیں، یہ جہنم والے ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جنہیں کہیں پہ قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے،
اور حزب الشیطان یہ شیطان کی جماعت ہے. یہی لوگ ہیں. کہیں پہ انہیں قرآن کہتا ہے عباد الرحمان، یہ رحمان کے بندے ہیں. کہیں انہیں قرآن کہتا ہے عباد الشیطان، یہ شیطان کے بندے ہیں. اور یہی لوگ ہیں آپ کو ملیں گے اور کئی عنوانوں سے کہ قرآن انہیں مختلف نام دیتا ہے، مختلف تعبیریں دیتا ہے. کہیں قرآن کہتا ہے یہ شکر گزار ہیں اور یہ ناشکر لوگ ہیں. تو یہ سب وہی طبقہ ہے جنہیں آپ اس عنوان سے لیتے ہیں کہ یہ کامیاب ہیں اور یہ کیا ہے، ناکام ہے. یہ ان لوگوں کا بیان ہے. اگر لوگ دو قسم کے ہیں، کچھ کامیاب اور کچھ ناکام، آخر میں یہی فیصلہ ہوگا، تو پھر ٹھکانے بھی ایک تو نہیں ہو سکتا، پھر ٹھکانے بھی دو ہوں گے. کامیاب لوگوں کا اور ہوگا اور ناکام لوگوں کا اور ہوگا. اسی کو جنت اور جہنم سے تعبیر کرتے ہیں کہ کامیاب لوگوں کا ٹھکانہ، مستقل ٹھکانہ جنت ہے، اور ناکام لوگوں کا مستقل ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے. یہی عنوان قرآن پاک میں چلتا ہے. اس لیے جہاں پر ایک ایمان والے کو جنت کی طلب کی ضرورت ہے، وہاں پر ایک صاحب ایمان کو جہنم سے بچاؤ کا سامان کرنے کی بھی ضرورت ہے. یعنی یہ سوال بھی کرے کہ اللہ مجھے جنت میرا ٹھکانہ بنا دے، اور یہ سوال بھی کرے کہ یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لینا. اس لیے کہ جنت والے بھی تو جہنم میں جا سکتے ہیں نا ابتدا میں کچھ عرصے کے لیے، لیکن ایک بندہ جہنم کا ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. فما اصبرهم علی النار، کوئی ہے ایسا جو آگ پہ صبر کر سکے؟ ایک لمحے کے لیے دنیا کا انگارہ ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتا. اور جہنم کی آگ 70 گنا اس سے زیادہ، وہ بھی 70 گنا کا مطلب کوئی 70 گنا نہیں. اگر اسے کثرت مراد لے تو پتہ نہیں وہ کتنی حدت اور شدت والی ہوگی، انسان کے بس سے باہر ہے. اس لیے اسے اس بنیاد پہ جنت نہیں مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے جنت دے دے، چاہے جہنم کا پھیرا لگوا لے. نہیں، میرے نبی کی تعلیم ہے جنت الفردوس کا سوال کرو، کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہونے کا سوال کرو، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والوں کا شمار مانگو. اللہ سے یہ دعا کرو اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما لے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو فضل سے جنت دے گا، کرم سے جنت دے گا، بغیر حساب کے جنت دے گا، درگزر کر کے جنت دے گا. اب وہ درگزر کا معاملہ کرے گا، ان لوگوں میں شمار جنت الفردوس کا سوال کریں. اس لیے یہاں اہل ایمان کی اور رحمان کے بندوں کی دعا کی تعلیم ہے. وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اب یہاں قابل توجہ چیز ہے، اگر کوئی قرآن پاک کو سلسلہ وار پڑھتا ہے یا گفتگو سلسلہ وار سن رہا ہے تو اسے اس انداز بیان سے ایک عجب لطف ہوگا کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں. پہلے عبادت کا ذکر ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ راتیں عبادت میں بسر کرتے ہیں، سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. پھر اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں جہنم سے بچا. عجب انداز ہے، عبادت گزار جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے، رات عبادت میں گزارنے والا رحمان سے جہنم کی پناہ مانگ رہا ہے. گناہگار کے لیے کتنا ضروری ہوگا. یہ عبادت گزار کا حال ہے، عبادت کر کے بھی کہہ رہا ہے یا اللہ جہنم سے بچانا. مزہ آیا نا کہ فرما برداری کر رہا ہے، دعویٰ فرما برداری کا نہیں ہے، عبادت کر رہا ہے، بھروسہ عبادت پہ نہیں ہے، بھروسہ رب کی رحمت پر ہے کہ میں مدعی نہیں ہوں کہ میں نے اتنی عبادتیں کر لی ہیں اب تو جنت میرا حق بنتا ہے. نہیں، کوئی حق نہیں ہے. میں عدل کا سامنا نہیں کر سکتا، میں تیری نعمتوں کا حساب کا سامنا نہیں کر سکتا. میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں تیرا حکم سمجھ کر، میں اعمال کرتا ہوں فریضہ سمجھ کر، تیرا امر سمجھ کر، لیکن میں بھروسہ تیری رحمت پہ کیے ہوئے ہوں، اپنے عملوں پہ نہیں. اس لیے عبادت میں رات گزار کے رب سے کہہ رہا ہے، عبادت کی بنیاد پہ نہیں، تیری رحمت کے بنیاد پہ تجھ سے سوال کرتا ہوں میرے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. اب عبادت گزار عبادت کر کے جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں تو گناہگار کو کتنا رونا چاہیے، گناہگار کو کتنی آوازاری کرنی چاہیے، اللہ کے ہاں کتنی مناجات کرنی چاہیے، اسے کتنا مانگنا چاہیے کہ عبادت گزار رات عبادت میں بسر کر کے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے یا اللہ جہنم سے بچا لینا، اور گناہگار رات گناہ میں بسر کر کے اس کے جسم پہ جوں تک بھی نہ رینگے اور اسے ذرہ برابر بھی پرواہ نہ ہو. تو احباب کرام لمحہ فکریہ نہیں تو اور کیا ہے. اور دوسری بات قابل توجہ،
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، تمام انبیاء معصوم ہیں، کوئی خطا نہیں، جب آپ نے کوئی گناہ کیا نہیں، کوئی نافرمانی نہیں، کہیں کوئی بھول چوک تو وہ اللہ نے اپنی حکمت سے کروائی، جس میں امت کے لیے کئی سبق دے دیے، جیسے سجدہ سہو کا سبق ہے۔ کوئی خطا نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں، معصوم، جیسے بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے، بچہ تو ذرا بڑا ہو جائے پھر شرارتی کہلاتا ہے، اللہ کا نبی اور رسول بچپن سے معصوم ہوتا ہے اور قبر تک جانے تک معصوم رہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک لفظ ذہن نشین کر لیں، یہ بھی استعمال کرنے کے قابل ہے، اس میں بھی کئی فتنوں کا سر اور جڑ کٹے گی۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور ہمارے نبی آخری رسول ہیں، ایسے ہی ہے، کوئی شک شبہ تو نہیں، آخری نبی ہے نا، آخری رسول ہے، کسی قسم کا کوئی نبی، کسی قسم کا کوئی رسول نہیں آئے گا۔ ایک اور لفظ بھی یاد کر لیں، کام دے گا، ہمارے نبی خاتم النبیین ہے، ہمارے نبی خاتم المعصومین بھی ہے، آپ کے بعد معصوم بھی کوئی نہیں آئے گا، آخری معصوم ہے۔ معصومیت نبوت اور رسالت کا خاصہ ہے نا میرے بھائی، تو جب آپ نبی اور رسول آخری ہیں تو پھر معصوم بھی کیا ہے؟ آخری ہیں۔ جب آپ خاتم النبیین کہتے ہیں تو تب بھی عقیدے کا اظہار ہوتا ہے، آپ خاتم المعصومین کہتے ہیں تب بھی عقیدے کا اظہار ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المعصومین ہیں، پھر بھی آپ دعائیں کرتے دکھائی دیتے ہیں، اٹھ اٹھ کے راتوں کو روتے دکھائی دیتے ہیں، اور جا بجا اللہ سے یہ مانگتے دکھائی دیتے ہیں، کیا؟ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار۔ یہ لفظ سخط بھی ہے، سخت بھی ہے، یعنی خواہ کے اوپر جزم بھی ہے، اور سخط بھی پڑھ سکتے ہیں، سخت بھی پڑھ سکتے ہیں، زبر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دعا نبی علیہ السلام کی ہے، اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے کیا مانگتا ہوں؟ پناہ مانگتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ہوئی دعا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، فریضہ ادا ہوا ہے، کہاں میری نماز اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، کہاں ہماری نماز، کہاں نبی علیہ السلام کی نماز؟ آپ عبادت کر کے بھی، یہ معراج کر کے بھی، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے بھی، اس کے بعد دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم اجرنی من النار۔ یہ نماز کے بعد کی دعا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیا تعلیم ہے؟ عبادت کر کے مزہ آیا نا کہ فرما برداری میں قدم رکھ کے کہہ رہا ہے میرے اللہ اب جہنم سے مجھے کیا دے دے؟ پناہ دے دے، محفوظ کر دے، بچا دے، نجات دے دے، نافرمان بھی نہ مانگے تو کتنا بڑا المیہ، یہاں فرما بردار اللہ سے دعا کر رہا ہے، عبادت کر کے وہ دعائیں کر رہا ہے اللہ جہنم سے بچانا، یہاں گناہگار کو بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر ایک دعا ہے کوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اسألوک فکاک رقبتی من النار، اللہ میری گردن جہنم سے آزاد کر دے، میری گردن کو جہنم سے۔ کہیں آپ دعا کر رہے ہیں اللہم انی اسألوک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ عافیت نصیب فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں ہیں جن میں آپ کو یہ تعلیم نظر آئے گی۔ اب دیکھیں وضو ہے، وضو کرنے کے بعد دعا کیا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل فرما دے اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ جی ہاں، وضو پاکیزگی سے تعلق رکھتا ہے، وہ تو سمجھ آتا ہے۔ توبہ کا تذکرہ اس موقع پر نبی کا یہی کمال ہے کہ وہ یہی تو تعلیم دیتا ہے کہ ایک مومن کی زندگی مومن بن کر ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے اس کا کھانا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ پیٹ بھر کے بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کھا نہیں رہا، مومن بن کے کھا رہا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللہ تیرا شکریہ کہ تو نے کھلایا پلایا، مجھے مسلمان بنا دے، مجھے فرما برداروں میں شامل کر دے، اس لیے کہ اس کا کھانا برائے زندگی نہیں ہے، اس کا کھانا برائے بندگی ہے۔ وہ کھاتا ہے مومن بن کر، مسلمان بن کر، وہ پہنتا ہے مسلمان بن کر، تو اس لیے ہر جگہ پہ وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، دنیا کو یاد رکھتا ہے، آخرت کو یاد رکھتا ہے، وہ دعائیں کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ پہنے گا تو دعا کرے گا اللہ یہاں بھی پہنا، جنت کا لباس بھی پہنا، یہاں بھی شرمندگی سے بچا اور وہاں بھی شرمندگی سے بچا،
کھائے گا تو آخرت کو یاد رکھے گا، پیے گا آخرت کو یاد رکھے گا، سوئے گا آخرت کو یاد رکھے گا۔ جاگنے کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ سب تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے مجھے مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا۔ موت ہے نا نیند، جس کو پتہ ہی کوئی نہیں کہاں پڑا ہوں کیا ہو رہا ہے، اگر اس کو پتہ ہے تو وہ سویا ہوا نہیں ہے، سویا ہوا وہ ہے جسے پتہ ہی نہیں۔ تو رب کی تعریف ہے کہ یہ بھی موت ہے، موت کی بہن ہے، تو نے مار کے جگا دیا پھر اٹھا دیا، تیرا شکریہ۔ اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ آخر ایک دن ایسا مرنا ہے کہ پھر اٹھنا وہاں جا کے ہے، یہاں نہیں۔ تو اسے یہاں سوتے جاگتے آخرت یاد رہتی ہے۔ یہی تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیاوی زندگی میں آخرت کو مت بھولیں۔ یہی تعلیم ہے اس آیت مبارکہ میں کہ عبادت کے بعد دعا مانگی جا رہی ہے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیاوی زندگی گزر جائے گی، بھلے کوئی فرما برداری میں کاٹے یا نافرمانی میں، مومن بن کے کاٹے یا کافر بن کے، شکر گزار بن کے کاٹے یا نہ شکرہ، بھلے گزر جائے گی۔ مسئلہ اگلے جہان کا ہے۔ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی۔ ان کو جب موت قریب آتی ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ہمیں تو پتہ چل رہا ہے کہ آزاد جواب دے گئے ہیں اور اب پتہ نہیں کبھی ہوش آئے گا کہ نہیں ہوگا، دورے پڑ رہے ہوتے ہیں اور فکر لائق نہیں ہوتی، جو بد نصیبی کی علامت ہے۔ اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے موت قریب نظر آ رہی ہے اور بچوں کو جمع کرتے ہیں اور سوال کیا کرتے ہیں؟ یہ نہیں کہا میرے مرنے کے بعد اکٹھے رہنا، میرے مرنے کے بعد بس تمہاری یہ وراثت کہیں جو نا اونے پونے نہ بک جائے، کہیں تمہیں نقصان نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے چلو یہ بھی بات چیزیں دنیاوی ضرورت کی ہیں، مگر اتنے بھی سر پہ سوار کرنے کی نہیں ہے کہ مرتے مرتے اسی فکر میں لگا رہے کہ بس یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، تمہارا لاس نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، کہیں پراپرٹی ضائع نہ ہو جائے۔ وہاں فکر سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ بچوں سے فرما رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ جو فکر ہے یہ ہے بھئی، ایک آدمی کو موت قریب نظر آ رہی ہے تو تھوڑے وقت میں اسے سب سے اہم بات کہنی چاہیے نا، کہ پتہ نہیں باقی باتیں کرنے کا ٹائم ملے گا کہ نہیں۔ شارٹ کٹ تو پھر شارٹ کٹ بات اور سب سے اہم بات ہی ہو سکتی ہے نا، ڈیٹیل کا موقع تو نہیں، کوئی دو حرفی بات ہو سکتی ہے نا۔ تو یہی بات کہی ہے میرے مرنے کے بعد کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جناب نعبد الہک و الہ آبائک، ہم اپنے الہ، آپ کے الہ اور اپنے آبا کے الہ کی عبادت کریں گے۔ الہ واحدہ، وہ ایک ہی الہ ہے، یعنی اللہ کی ذات ہے۔ آبا کا لفظ اتنا برا نہیں ہے کہ آبا و اجداد کا نام کیوں لیتے ہو، ہاں برا تب ہے کہ آبا و اجداد گمراہ ہوں تو پھر ان کی اتباع بھی کیا ہے؟ گمراہی ہے، پھر اطاعت گمراہی ہے۔ اگر وہ صحیح ہیں تو پیچھے چلنا بھی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو حوالہ آبا کا کیوں دیا؟ سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے۔ حوالہ آبا کا کیوں دیا ہے؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ ابا جان یعقوب علیہ السلام کو مخاطب کر رہی ہے اولاد کہ ابا جان آپ کے آبا کون ہیں؟ اسحاق علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، ہم انہی کے طریقے پہ چلنے والے ہیں، ہم انہی کی ملت پہ چلنے والے ہیں، ان کا معبود ہی ہمارا معبود ہے، آپ کا معبود ہی ہمارا معبود ہے، تاکہ آپ کو کیا ہو جائے؟ تسلی ہو جائے۔ یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ تو ساروں کو یاد ہوگی، وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی بھلائی، آخرت میں بھی بھلائی، پھر وہ آخرت میں بھلائی مانگ کے بھی وقنا عذاب النار، آگ سے بچا لے۔ یہ الگ سبق ہے۔ ایک آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد ضروری نہیں کہ وہ جہنم میں جائے، جہنم سے بچ بھی سکتا ہے، لیکن جہنم سے بچنے کے باوجود ضروری نہیں کہ جنت میں جائے، وہ آراف میں بھی ٹھہر سکتا ہے۔ ایک ٹھکانہ آراف کا بھی ہے، جو دوزخ بھی نہیں جنت بھی نہیں۔ قرآن پاک میں پوری سورت اس میں موجود ہے۔ اللہ بہتر جانتا کتنا عرصہ وہاں کتنوں کو، کون کون سے لوگوں کو ٹھہرانا ہے۔ مقام آراف ہے تو صحیح۔ کچھ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اس کا بہترین خوبصورت انداز میں تعارف کروایا۔ فرمایا اگر کوئی دوزخی دیکھے نا آراف کو تو وہ کہے گا میرے لیے یہ بھی جنت ہے، اور اگر کوئی جنتی دیکھے نا آراف کو تو وہ کہے گا میرے لیے تو یہ بھی دوزخ ہے۔
جنت والی سہولتیں جو نہیں، جنت والے مزے جو نہیں. تو معلوم ہوا قرآن نے ایک پوری بات سکھائی ہے. ان الفاظ کو یاد کیجئے گا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ کامیاب وہ ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے. اب اتنا نہیں، آگے وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، اب وہ کامیاب ہے. جہنم سے بچنا بھی ضروری ہے اور جنت میں داخلہ بھی کیا ہے؟ یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آخرت کی فکر کریں، عبادت کر کے بھی فکر کریں، اور عبادت پلے میں نہیں ہے پھر بھی فکر کریں. رب سے مانگتے رہیں، اللہ سے جڑے رہیں. غلطیاں بھی ہوتی رہے گی، کوتاہیاں بھی ہوتی رہیں گی، مگر آخرت کو مت بھولیں. کہتے ہیں کہ وہ ایک شرابی تھا نا، تو وہ کبھی شراب پیتا، شراب پی لیتا تو بعد میں خیال آتا، بڑا شرمندہ ہوتا. تو جب شرمندہ ہوتا تو شراب کا برتن، وہ جسے جام کہتا، توڑ دیتا. اب نہیں پیوں گا، بس اب نہیں پیوں گا، برتن توڑ دیتا. پھر جب نشہ چڑھتا پھر جام لے لیتا، پھر شراب پی لیتا. تو اس پہ کسی شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی. وہ کہتا ہے کہ توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، کہ میں توبہ کرتا ہوں تو برتن توڑ دیتا ہوں، اور میں جب برتن پکڑتا ہوں تو توبہ توڑ دیتا ہوں. میری توبہ میرا برتن توڑ دیتی ہے اور میرا برتن میری توبہ توڑ دیتی ہے. یہ لڑائی زندگی میں رہتی ہے، پھر بھی مسئلہ نہیں. مسئلہ ہے کہ وہ جنگ ہار جائے، یہ جنگ لگی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. خطا ہو جانا اتنا عیب نہیں ہے، غلطی ہو جانا عیب نہیں ہے، لیکن یہ جنگ شیطان سے مرتے دم تک رہے گی. اسے آخر میں جیتنا ضروری ہے. ہتھیار پھینک دینا ناکامی کی علامت ہے، ہتھیار ڈال دینا یہ شکست کھانے کی علامت ہے. توبہ کریں، ٹوٹ جائے پھر کریں، ٹوٹ جائے پھر کریں، بار بار ہوتی رہے، ٹوٹتی رہے، پھر بھی مسئلہ نہیں ہے. آخر فتح اگر مومن کی ہے، کامیابی مومن کی ہے، خاتمہ توبہ پہ ہے، خاتمہ معافی پہ ہے، تو پھر بھی وہ کامیاب ہے. اس سے مایوس مت ہوئیے گا، اپنے رب سے جڑے رہیے گا، مانگتے رہیے گا. عبادت کر کے بھی مانگتے رہیں، گناہ کر کے بھی مانگتے رہیں، مایوس مت ہوں. داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ نے وہی فرما دی، فرمائے عبادت گزاروں سے کہہ دو کہ میں عملوں سے جنت نہیں دوں گا، اور گناہ گاروں سے کہہ دو میری رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عملوں کے دعوے نہیں چلیں گے. اگر عملوں کا دعویٰ کرو گے، میرا بھی دعویٰ ہوگا نا کہ میں نے تمہیں یہ کچھ دیا، حساب تو دو. دعوے کے جواب میں دعویٰ ہے جس کا سامنا انسان نہیں کر سکتا. عبادت کر کے بھی اسے فضل کا سوال کرنا ہے، عدل کا سوال نہیں کرنا، اور گناہ کر کے بھی اسے اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یہی ایمان ہے، یہی اصل بندگی ہے، یہی کامیابی ہے. وہ خود کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہو، بھلے گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، وہ مانگے صحیح، اللہ بخشش کر دینے والا ہے. تو اللہ سے جہاں اتنے سوال کرتے ہیں، یہ سوال بھی کریں کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچانا. جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، وہ ٹھکانہ سخت ہے. جنت اور جہنم کا 1 منٹ میں ایک تعارف کروا دوں، بات ختم کروں گا. جہنم اور جنت دو الگ الگ ٹھکانے ہیں. جہنم کی ہر شے عذاب ہے، جنت کی ہر شے انعام ہے. جہنم میں بھی ساری سہولتیں ہیں، لباس بھی ہوگا، پینے کو بھی ملے گا، کھانے کو بھی ملے گا، بچھونے کو بھی ملے گا، اوڑھنے کو بھی ملے گا، بستر بھی ملے گا، ملاقاتیں بھی ہوں گی، بات کرنے والے بھی آئیں گے، سب کچھ ہوگا. کچھ دکھنے کے مناظر بھی ہوں گے، یہ سب ہوگا، اور یہ سب کچھ جنت میں بھی ہوگا. جنت میں بھی ہوگا. فرق کیا ہے؟ وہاں کا پینا بھی عذاب ہے، وہاں کا کھانا بھی عذاب ہے، وہاں کا بستر بھی عذاب ہے، وہاں کا لباس بھی عذاب ہے، وہاں کا بچھونا بھی عذاب ہے. جو بات کرے گا وہ بھی عذاب سے بات کرے گا، وہ بھی بات ڈراؤنی ہوگی، اس میں کوئی سکون نہیں ہوگا. جو فرشتہ مخاطب ہوگا اس کے مخاطب ہونے میں بھی ڈر، خوف اور عذاب اور اذیت ہوگی. اسی طرح جو مناظر دکھائی دیں گے وہ کوئی پانی کے جھرنے نہیں ہوں گے، وہ کوئی آبشاریں نہیں ہوں گی، وہ کوئی درختوں سے نیچے بہنے والے دریا اور ندی نالے اور پانی نہیں ہوگا. آگ ہوگی، شعلے ہوں گے، عذاب ہوگا، خوفناک مناظر ہوں گے. اور جنت میں بھی سب کچھ ہوگا. وہاں کا لباس بھی انعام ہے، وہاں کا بستر بھی انعام ہے، بچھونا بھی انعام ہے، کھانا بھی انعام ہے، پینا بھی انعام ہے، منظر بھی انعام ہے. اور اسی طرح جو ملاقاتیں ہوں گی وہ بھی کیا ہے؟ انعام ہے. یہ سب کچھ، ہر شے وہاں انعام ہی انعام، اور وہاں ہر شے
عذاب ہی عذاب، نہ جہنم میں موت ہے نہ جنت میں موت ہے، موت کہیں نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو جنت والا ٹھکانہ نصیب فرمائے، جہنم سے محفوظ فرمائے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی یہ دعا مانگتے رہا کریں۔ یہ عبادت گزاروں کی صرف بتائی ہے، گناہ گاروں کے لیے تو اور زیادہ لازم ہے کہ وہ پناہ مانگتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔